اعتکاف کے حوالے سے یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ خوب ستھرا رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، اور ان کا زمانہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اعتکاف جو ہے نا وہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ اعتکاف جو ہے وہ پچھلی امت میں بھی موجود رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں ان میں یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف فی رمضان کحجتین و عمرتین، یعنی جس نے رمضان کا اعتکاف کیا ایسا ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے باز رہتا ہے اور اسے اس قدر نیکیاں ملتی ہیں گویا کہ اس نے تمام نیکیاں کی ہوں۔